أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، محترم ہمارے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، قابل احترام نوجوانوں، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ کا ارشاد ہے: تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس شخص کے لیے جو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور قیامت پر یقین رکھتا ہو، قیامت کے دن کا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نمونے کی کیا ضرورت پڑی، نمونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرما دی تھی. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، عمل کر لو، تو ہم عمل کر لے سکتے تھے، ہے نا؟ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی صرف کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتی. انسان کی ہدایت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی. انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فن، کوئی ہنر، تو اس کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب ایک شخص مثال کے طور پہ پڑھا لکھا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اور اچھا ذہین بھی ہے، بہت سمجھدار بھی ہے، اور بہت قابل ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے اچھی طرح. اب ایک شخص جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، میڈیکل لائن کی بہت سی کتابیں ملتی ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بیماری کا علاج ایسے کیا جاتا ہے، بخار کے لیے یہ گولی دی جاتی ہے، پیٹ میں درد کے لیے یہ دوا ہے، اور بخار مثلا زکام کے لیے یہ دوا ہے، انجیکشن ایسے دیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں میڈیکل لائن کی بکس میں. ایک آدمی جو سمجھدار ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اگر وہ کتاب لا کے کتاب میں دیکھ کے کیسا دینا ہے کیا ہے، خالی کتاب دیکھ کے اگر وہ علاج کرنا شروع کر دے تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ہے نا؟ ایک آدمی اگر کتاب میں دیکھ کے دوائیں دینا شروع کر دے، لوگوں کو پڑھ کے، پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے، ذہین ہے، سمجھدار ہے، مائنڈڈ ہے، سب ہے، خالی کتاب دیکھ کے علاج کرنا شروع کرا تو کیا کریں گے؟ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، لوگ مرتے جائیں گے، قبرستان آباد ہوتے جائیں گے. اسی لیے یہ قانون ہے دنیا میں، جب کوئی شخص ڈاکٹر بن کے آتا ہے، یونیورسٹی سے پڑھ لیتا ہے، ڈگری لے کے آتا ہے، تو اس کو ڈائریکٹ علاج کرنے نہیں دیتے.
اس کو پہلے کسی ماہر پرفیکٹ اچھے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رکھتے، جو بہت ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے یہ سکھاتے، دیکھو بھئی دوا کیسا دیتے، بخار آیا تو کیسا چیک کرتے، ہارٹ کیسا چیک کرتے، ہے نا، اور گولیاں کیسا دیتے، مرض کی تشخیص کیسا کرتے، بیماری کی تشخیص کیسا کرتے، آپریشن کیسا کرتے، یہ ساری چیزیں کیا ہے پہلے ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کے سیکھنا پڑتا۔ جب آدمی سیکھ جاتا 2-4 سال کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کے اچھا پرفیکٹ ہو جاتا، اس کے بعد پھر اس کو عام علاج کرنے کی اجازت مل جاتی۔ مطلب یہ کہ بھئی آپ پرفیکٹ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنا کلینک کھول کے بھی بیٹھ سکتے ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا، بکس پڑھ لے کے آنے کے بعد پریکٹیکل ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے سیکھنا پڑا۔ تو کتابیں تو اپن پڑھ لیے تھے کالج میں، یونیورسٹی میں، ڈگری لے کے آگے، لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا، پھر ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے نا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کسی چیز کے سیکھنے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب میں بولوں آپ سے کہ بھئی یہ پلنگ ہے، بنا دیجئے آپ ذرا، تو آپ جانتے ہیں فن سب کچھ، لیکن جب تک آپ کو کوئی پریکٹیکل کر کے نہیں بتائیں گے پلنگ کیسا بنتا، پہلے کیا فٹ کرنا، پہلے کون سے پارٹس بنانا، پھر کیسا اس کو جوڑنا، فٹنگ کیسا کرنا، آپ جب تک کسی استاد سے نہیں سیکھیں گے آپ خود نہیں کر سکتے، ہے نا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ آپ ہر چیز کر کے امت کو بتائیں، سکھائیں، دکھائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز امت کو سکھائی، بتائی، بنفس نفیس آپ نے خود کیا، ہر میدان میں ہر چیز آپ نے کر کے دکھائی، ہے نا۔ ایسے ہی ایک مثال اور لے لیجئے۔ اب مثال کے طور پہ بازار میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں، ہم اپنے بچوں نے دیکھے، ہمارے مکان میں ایک کتاب تھی جس میں بہت سے پکوان، کئی قسم کے ورائٹیز پکوان کے لکھے ہوئے تھے، کیا خورمہ ایسا بنتا، بریانی ایسی بنتی، بگارہ کھانا ایسا بنتا، دال چا ایسا بنتا، اور میٹھے ایسے بنتے، ڈبل کے کھیر، سو پوری ترکیب لکھی ہوئی رہتی کتابوں میں، میٹھا کیسا بنتا، سوپ چیزاں کیسا بنتے، کتابوں میں پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 سب لکھا ہوا رہتا۔ اب اگر ایک آدمی جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے بازار سے کتاب لا کے سوچا کہ چلو میں آج زبردست جو ہے نا بریانی بناؤں یا خورمہ بناؤں، اور کتاب میں دیکھ کے انہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 جو بھی ہے ایک کے بعد ایک سب چیزاں ڈالتے گیا، تو کیا ہوگا، وہ کیا ملغوبہ بن جائیں گا، کیا بن جائیں گا پتہ ہی نہیں، ہے نا۔ جب تک کہ کسی ہم اچھے ماہر باورچی کے ہاتھ کے نیچے رہ کے پکانا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم کتاب دیکھ کے پکا نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کر کے بتائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، ہے نا، سارے کام آپ نے کیے، زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا، ہر چیز آپ نے کر کے بتائی، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے لیٹنا ہے نا، ہر چیز آپ نے کر کے دکھائی۔ ایک مرد کو بحیثیت شوہر کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہیں، اگر ہم باپ ہیں تو بچوں کی تربیت کیسا کرنا ہے، باپ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی ہر چیز آپ نے کر کے بتائی، ہے نا۔ تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمپلیٹ کیا ہے، آپ نمونہ ہے، اور اسلام ایک مکمل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ امت کو سکھائیں، اور آپ نے معمولی سے معمولی چیز بھی سکھائی آپ نے، حتیٰ کہ قضاء حاجت کیسا کرنا، ٹوائلٹ کو گئے تو ہم کیسا جانا، اور جوتا پہنے تو کیسا پہننا، وہ بھی آپ نے سکھایا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ سناتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جوتا پہننے کے لیے آپ جوتا لیے، جوتا پہننے کے لیے آپ قریب آئے، جوتا اٹھانا چاہ رہے تھے، اتنے میں کوا آیا، لے کے گیا، جوتے کو اٹھا کے لے گیا، اوپر لے جا کے چھوڑ دیا۔ کوا کیا کر رہا، جوتے کو اوپر لے کے جا کے نیچے چھوڑ دیا، پٹک دیا، پٹکتے اس میں سے سانپ کا بچہ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیکھو کبھی بھی جوتا پہنو تو جھٹک کے پہنو، کبھی کوئی جانور اندر بیٹھ گیا، سانپ بچھو تو نقصان پہنچا سکتا۔ چنانچہ پرسوں ویڈیو ایک وائرل ہوا واٹس ایپ پہ تھوڑے دن پہلے، ایک جوتے میں اندر چھوٹا سانپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھا کے گئے، معمولی سے معمولی چیز۔ اب بس کمی ہے تو اس بات کے ہم لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، محترم خواتین اور نوجوانوں، کوشش کرنا چاہیے ہم کو ہر حال میں، جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سال بھر ہم سننا ہے۔ حضور کی سنتوں کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں ایسا نہیں کہ خالی 12 ربیع الاول کچھ سنتے ہیں، ہم سال بھر سننا ہے، اور زندگی کے ہر پل، ہر نقل و حرکت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، 12 ربیع الاول آئی تو جلسے سن لیتے، پروگرام سن لیتے، میلاد النبی، سیرت النبی کے عنوان سے جلسے سن لے کے سمجھتے چلو بس حق ادا ہو گیا، اب ختم، اب کچھ بھی کرنا نہیں ہے، پورا سال چھٹی۔ ایسا نہیں، بلکہ پورا سال زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سیرت کا لمحہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پورے سال، ہر دن، ہر مہینہ، ہر وقت، ہر گھڑی ہمارے مد نظر ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم تذکرہ کریں، آپ کی سنتیں، بہت سی باتیں بتا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق تھا، کیسی محبت تھی ان کے اندر، کیسا نبی سے محبت تھی، کیسے ان کو عشق تھا، یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی ویسا جذبہ پیدا ہوگا، ایسی محبت پیدا ہوگی۔ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی محبوب کی ہر چیز کو اپنائے، آدمی محبوب کی ہر چیز کو اپنائے۔ اب کہتے ہیں نا، جیسے مشہور مثال ہے کہ ایک مجنوں کو جو ہے لیلا کی گلی کے کتے سے بھی پیار تھا، کیونکہ وہ کتا لیلا کی گلی کے در و دیوار سے لگ کے آتا تھا، تو اس سے بھی اس کو پیار تھا۔ محبت ایسی ہوتی ہے نا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنائیں، ہر بات کو مانیں، مرد حضرات بھی، خواتین بھی۔ جو باتیں ہم کو معلوم ہو گئی اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ حضور صحابہ نے کہہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہمارا جی چاہے نہ چاہے، چاہے ہمارا دل مانے نہ مانے، لیکن ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ اب ہم کو کوئی دین کی بات سنائی جاتی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ایسا کیجئے، ایسا مت کیجئے، یہ غیر ضروری رسومات مت کیجئے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، الٹی بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں ہے بھائی لکھا ہوا اسلام میں، کیا یہ ضروری ہے کیا؟ یہ باتیں نہیں ہونا۔ کوئی اگر آپ سے کہہ دے جس پر آپ بلیو کرتے ہیں، جس پر آپ کو کانفیڈنس ہے، جس پہ اچھا کوئی اسکالر عالم ہے، اس سے تعلق رکھیے، ہر چیز پوچھیے، وہ جو کہہ دے وہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اپنا فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، ویسے ہم اپنا فیملی حکیم بھی رکھنا، جیسے ہم اپنا فیملی حکیم رکھتے ہیں ویسے اپنا فیملی اسکالر بھی رکھنا، کوئی عالم بھی رکھنا۔ کیوں؟ تاکہ زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پہ چلے، زندگی گاڑی صحیح پٹری پہ رہے۔ اگر ہمارا کوئی رہبر نہیں ہوگا، گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی گائیڈنس نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ آدمی کب کیا ہو جائے بول نہیں سکتے۔ آج کل لوگ کیا کریں، گوگل اور یوٹیوب پہ سے ہر چیز پوچھ لے رہے ہیں، کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، نامہ رکھنا ہے بچوں کے، گوگل یوٹیوب پہ دیکھ کے رکھ لے رہے ہیں، اور بہت فخر سمجھ رہے ہیں اس کو بہت فخر سمجھ رہے ہیں، میں گوگل پہ دیکھ کے نام رکھا ہے بچے کا، اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں۔ یہ قابلیت کی علامت نہیں ہے، بے وقوفی کی انتہائی جہالت کی علامت ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی اچھے استاد سے، کسی دینی مذہبی آدمی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بات کی علامت ہے، جس کا تعلق ہوتا تو پہلے وہ ان کی طرف رجوع ہوتا، ان سے پوچھتا، ہے نا۔ تو یہ گوگل ہے، یوٹیوب ہے، یہ نیم حکیم خطرۂ جان ہے۔ نیم حکیم بول تو جو حکیم پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ جان کے لیے خطرہ ہوتا۔ اچھے کمپلیٹ حکیم سے ہم تعلق رکھیں۔ اس کی بہت سی ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہے گوگل کی، یوٹیوب کی۔ بعض لوگ کیا کریں، ہمارے ایک دوست ہیں،
ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہوا۔ معلوم ہوا کہ انہوں کچھ قوت کی جو ہے نا چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہیں، جسمانی قوت کے لیے، یوٹیوب پہ دیکھ کے وہ سیم استعمال کرنے لگے، یہ کھانا وہ کھانا وہ کھانا، ایسا پیسنا ایسا ملانا، اتبار کھانا، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، نہ کسی ڈاکٹر سے پوچھتے نہ حکیم سے پوچھتے، جو یوٹیوب بولا سو کرنے لگے۔ آخر میں کیا ہوا؟ قبض ہو کے معدہ پکڑ کے ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ ایسی خواتین کیا کریں، میک اپ کے بارے میں، بہت سی چیزوں کے بارے میں یوٹیوب پہ دیکھیں، گوگل پہ سرچ کر کے اچھے کریم کون سے، اچھے پاؤڈر کون سے، لپسٹک کون سی اچھی ہے نا، خوشبو کی چیزیں کون سی اچھی ہے، یوٹیوب پہ گوگل پہ سرچ کر کے لگاتے جا رہے ہیں۔ ایسی کچھ خواتین جو ہے، ایک بچی کا واقعہ جو حکیم صاحب کے پاس آئی، بولی کہ میں یوٹیوب پہ دیکھی کہ لہسن کے کچھ فوائد بتائے گئے، فائدے یہ فائدے ہیں، اور اس کو ایسا پیس کے ایسا لگانا ایسا کرنا، تو بچی سے ویسی کری چہرے پہ لگا لی، سینے پہ لگا لی، سب جل کے پوری جلد ولد گوشت نکل گیا اس کا، سب خراب ہو گیا، اللہ بچانا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اس کو قابلیت سمجھ رہے ہیں، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، ہر چیز کو گوگل پہ سرچ کرنا، یوٹیوب پہ دیکھنا، یہ کہ قابلیت کی علامت نہیں ہے، یہ انتہائی نادانی، جہالت اور بیوقوفی کی علامت ہے۔ ہاں، آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ ایسی چیزیں دیکھیے دنیا کے بارے میں، مثال کے طور پہ آپ کا پنکھا خراب ہو گیا، یا آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، اس میں کوئی پارٹس خراب ہو گئے۔ اب آپ آج کل ایسا ہو گیا کہ یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں وہ پارٹس کے بارے میں مانیں تو ویڈیو آ جاتا، ویڈیو دیکھ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیز خراب ہو گئی نکال سکتے، لگا سکتے، نہیں لا کے آپ اس کو ایڈٹ کر لے سکتے ہیں نا۔ تو بچے ایسا آج کل بہت سی چیزیں دیکھ کے بنا بھی لینا۔ فین خراب ہو گیا، فار ایگزامپل اس کا کنڈنسر جل گیا، اب آپ مانیے کہ فین کا کنڈنسر جو ہے خراب ہو گیا ہے، انگلش میں ماریے، اس کو لکھے کمپلیٹ لینگویج میں، اور یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو آ جائے گا، وہ بتائے گا ایسے نکالو، ایسے لاؤ، ایسا لگاؤ، فٹ کر دو، آپ کا فین چالو ہو جائے گا۔ تو ایسے چیزوں میں آپ یوٹیوب سے مدد لیجئے، گوگل سے مدد لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن ایسی چیزوں میں جو جان کے لیے خطرہ ہے، ان چیزوں میں ہم کو ہرگز یوٹیوب اور گوگل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی جو چیزیں ہمارے دین ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کو بھی ہم گوگل اور یوٹیوب سے یوز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا کرنا؟ کسی اللہ والے سے، اچھے عالم سے، اسکالر سے، جو ایجوکیٹڈ ہے، جو ڈگری لیا ہوا ہے کسی اچھی بڑی یونیورسٹی کا، اچھے بڑے ادارے کے پڑھے ہوئے علماء ہیں، جیسے آپ کے پاس ماشاءاللہ آتے ہیں علماء، تو تقریباً وہ اچھے بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے آ کے بیان کریں، ایسے لوگوں سے پوچھیے اور ان سے معلومات حاصل کیجیے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسے عشق تھا، کیسی محبت تھی، اس کی ایک دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے جب کہیں تقریر ہوتا ہے یا کوئی تقریر ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو جو لوگ جتنے جگہ مل گئی بیٹھ جاتے ہیں، اب بقیہ جو جگہ نہیں ملی کناروں پہ یہاں ٹھہر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے۔ اب جگہ نہیں ملی، مجبور ہے، ٹھہرے ہوئے تو اور بات ہے، ورنہ بعض لوگ جگہ رکھے بھی کیا کہتے ہیں، ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ جگہ ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، جیسے آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ تو ویسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی آ رہے تھے، اپنے گھر سے نکلے تاکہ مسجد میں آنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، لوگ کچھ ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیٹھ جاؤ۔ کیا بولے؟ بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ان سے بولے بیٹھ جاؤ۔ ادھر سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آنے کا، مسجد نبوی، رستے میں روڈ پہ ان کے کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو انہوں کیا کرے، روڈ پہ ہی بیٹھ گئے۔ کیا کرے انہوں؟ روڈ پہ ہی بیٹھ گئے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، خطبہ صبح کے بعد لوگ چلے گئے، آئے روڈ پہ دیکھے تو انہوں بیٹھے۔ عبداللہ بن مسعود بولے عبداللہ میں تو تم سے نہیں بولا تھا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، تم یہاں کہیں کو بیٹھ گئے پھر؟ تو انہوں بولے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم، آپ کی آواز کان میں پڑ گئی تو عبداللہ کی مجال نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ عبداللہ بن مسعود جانتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بول رہے ہیں، انہوں جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لوگ ہیں وہاں ان کو بول رہے ہیں، میرے کو نہیں بول رہے ہیں، بلکہ جانتے تھے انہوں۔ اس کے باوجود نبی کی آواز کان میں پڑ گئی تو کیا کرے، انہوں روڈ پہ بیٹھ گئے۔ کیسا نبی سے عشق تھا، ان کو کیسی محبت تھی، ہے نا۔ ایسی خواتین کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی۔ ایک خاتون جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں کسی نے آ کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے، تو وہ اس سے بھی اتنا غمزدہ نہیں، پوچھ رہے یہ بھی بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، تمہارے باپ شہید ہو گئے، ایک کے بعد ایک سب کی اس کو خبریں ملتی رہی، لیکن وہ ہمیشہ پوچھ رہے کہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے، یعنی ہر حکم جو بات ہم کو معلوم ہوئی اس میں ہم فوری عمل کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے نا ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے پاس گئے، اس کے پیلس میں، اس کے محل میں گئے، اس سے کسی بات پر ڈسکس کرنے کے لیے کچھ حملہ کر دیا گیا تھا ایران پہ، کچھ ایسی بات ہو گئی تھی اس زمانے میں، تو وہ ڈسکس کرنے کے لیے کیا کرے، بادشاہ کے پاس گئے، اس کے دربار میں۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی آ کے بیٹھتا تو کیا ہوتا، ہم کیا کرتے، کوئی مہمان ہے تو فوری کچھ کھانے پینے کی چیز لا کے رکھتے نہیں رکھتے۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں گئے ملنے کے لیے، اس سے کچھ بات چیت کرنا تھا، تو جاتے ہی کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی گئی۔ جب وہ کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی گئی، اور بھی لوگ بیٹھے تو وہ بھی کھانے لگے، یہ بھی کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے کیا ہوا، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو انہوں کیا کرے، فوری وہ لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ کیوں؟ ان کو یہ بات یاد آئی کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھاتے وقت اگر کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ کچرا لگ گیا، خراب ہو گئی، کوئی چیز لگ گئی تو نہیں کھانا، وہ اور بات ہے، لیکن کوئی ایسی چیز خراب نہیں لگی تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ ان کو یہ بات یاد آئی تو انہوں کیا کرے، فوری لقمہ اٹھا کے کھانے لگے۔ انہوں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیلس میں، محل میں، جیسے اس وقت جس تصور کی جب جیسے وائٹ ہاؤس ہے نا دنیا کا، امریکہ میں جو وائٹ ہاؤس، ویسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہوا، لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو ان کے بازو ایک صاحب بیٹھے تھے، ہاتھ سے اشارہ کرے، کونی سے مار کے بولے، تم کہاں بیٹھے ہوئے نہیں جانتے ہو، اس وقت کی سپر پاور کے پیلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہاں بیٹھ کے اسے نادیدے چالے کر رہے، ارے آج تو چھوڑ دو، یہ جو تم سمجھ گئے نا تمہارے نبی کی ادا ہے، تم اس کو جو ہے نا فالو کر رہے ہیں بول کے۔ انہوں بولے آج تو چھوڑ دو یہ کام، ان لوگوں کی نظر میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہیں گے، اسے نادیدے چالے کریں گے، تو نیچے کا گراوا اٹھا کے کھاتے۔ تو انہوں کیا بولے، اترک سنت رسول اللہ من اجل هؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ چاہے ہماری عزت کریں نہ کریں، یہ چاہے ہماری بات مانے نہ مانے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے، مجھے ان سے محبت ہے، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ایسی سچی پکی محبت تھی، عقیدت تھی، پوری دنیا میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کر کے، آپ کی ہر بات کو فالو کر کے اپنا لوہا منوا دیے، اور آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، رسوا ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ نبی سے ہم خالی محبت کے دعوے کر لیتے، رمضان آ گیا، بقرعید آ گئی تو بہت جو ہے نا اہتمام کر لیتے، رمضان میں عبادت کا، بقرعید میں قربانیوں کا اہتمام کر لے کے اس کے بعد یہ سمجھتے چلو پورا سال چھٹی ہے، جو چاہے کرو، اب ہم آزاد ہیں، اللہ کے رسول کا کوئی خیال ہی نہیں آتا ہم کو۔ ہمارا جو دین ہے محترم خواتین، عزیز دوستو، یہ جو دین ہے ہمارا دین جو ہے نا وقتی دین نہیں ہے، جیسے اور ادر ریلیجنس ہے نا، اس میں کیا ہے نا، جیسے آپ دیکھ لیجئے ہندوؤں کا مذہب ہے، دوسرے مذاہب میں کیا ہے، ریلیجنس میں ایک وقت ان لوگ کون سے بھی کچھ عبادت کر لیتے اپنی، کر لے کے اس کے بعد پھر آزاد ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ان کو عبادت کرنا ہے تو اپنے خدا کی، گاڈ کی کر لے کے اس کے بعد دونوں پھر فری ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کر سکتے، ہو گیا، ہم جو کرنا تھا کر لیا، اب جو چاہے کر لو۔ یہ ہمارا جو اسلام دین ہے یہ وقتی اور رسمی دین نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہر وقت، ہر آن، ہر وقت اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو ہر وقت اللہ کی ذات کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، ہمارے احکامات کیا ہے مذہب کے، اس کو ہمیشہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو خاص سیزن آتے ہیں نا اپنے پاس عبادت کے، جیسے رمضان ہے، بقرعید ہے یا اور کوئی ہے، وہ سیزنوں میں اپن کیا کریں، بہت عبادت اچھا اہتمام کر لے کے اس کے بعد اپن اللہ رسول کو بھول جا رہے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں ہے، زندگی بھر اور ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ جو بات کہہ دی جائے کہ بھئی اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تم کو مان لینا ہے نا۔ اب شادی کا موقع آ گیا، گھوڑے جوڑے کی رقم لینا ہے، اب جو ہے والد صاحب اصرار کریں یا والدہ بول رہی ہیں، اب بچہ نہیں چاہتا ہے، اب بچہ جو ہے مجبور ہو کے لے رہا، ارے کیا کروں بھائی، ڈیڈی بول رہے ہیں نہیں لیے تو کیسا ہوں گی شادی، کیسا خرچہ چلیں گا، ہے نا۔
اب ڈیڈی کی بات کو سن لے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں سن رہے ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ڈیڈی ہیں یا اللہ اس کے رسول ہے؟ اب ممی بول رہے کہ بھائی جو ہے جوڑے کی رقم لے لو، اب سب جنے بول رہے ہیں مت لو۔ ارے بھائی ممی کی بات میں کیسا نہیں سنوں؟ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اگر ماں باپ کو ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، اچھے انداز میں سمجھانا ہے ان کو۔ ممی میں ایسا نہیں کر سکتا، ڈیڈی میں ایسا نہیں کر سکتا، ابا امی ہم کہتے تو ابا میں ایسا نہیں کر سکتا، امی میں ایسا نہیں کر سکتا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ کہنا ہے ہم کو، ہے نا۔ ہم لوگ کیا کریں؟ کبھی چچا کا خیال، کبھی خالہ کا خیال، کبھی ماموں کا خیال، اور اللہ کے رسول کو پیچھے ڈال دے رہے ہیں۔ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا کی پرواہ ہے، ماموں کی، خالہ کی، والد کی، والدہ کی، اللہ اس کے رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو حدیث میں ہے جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرتا ہے، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، والد کو، تو اللہ میاں کیا کرتے؟ بعد میں ان لوگوں کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے پھر۔ لیکن جو اللہ کو راضی کر کے خالہ، ماموں، پھپھا، چچا، والد، والدہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر اللہ میاں بعد میں ان کو ہدایت دیتے اور وہ ان کی بات مان لیتے۔ سمجھ رہے؟ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ اس رسول کی بات کو ہر حال میں ماننا ہے۔ اور ایسے ہی سب سے بڑی چیز جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وصیت کی وہ نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب جو ہمارے پیارے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں انہوں بولنے ہیں بھائی میری جو سب سے اہم چیز ہے، اہم باتیں تم اس کو پہلے فالو کرو، تم اس کو کیا کریں؟ سب سے پیچھے ڈال دے رہے ہیں۔ ہم کو نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بلال سے بولتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہم کو نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، ہے نا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کیا مطلب؟ کیسا پتہ چلنا ہم مسلمان ہیں کافر ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو پھر ہم مسلمان باقی نہیں رہتے، ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نے نماز پڑھی، نماز کو قائم کیا تو اس کا دین قائم ہے، اس کا دین، اس کا مذہب، ریلیجن باقی ہے۔ اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین ختم ہو گیا، اس نے دین کو ڈھا دیا، ختم کر دیا، گرا دیا۔ سمجھ رہے؟ تو اسی لیے نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے اور وقت پہ پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے۔ کیوں؟ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جتنے فحش کام ہیں، گندے کام ہیں، خراب کام ہیں، ان تمام چیزوں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو ہم کس میں ملوث ہیں؟ سب سے زیادہ موبائل میں ملوث ہے۔ آج دیکھیے ہمارے کتنے گھر ایسے ہیں جن کو نہ ذکر کی فکر ہے، نہ دعا کرنے کی فکر ہے، اللہ سے مانگنے کی، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اللہ سے معافی مانگنے کی، استغفار کی فکر ہے۔ نہ ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، نہ اللہ اس رسول کے بارے میں کچھ فکر کرنا چاہ رہے ہیں، سوچنا چاہ رہے ہیں، نہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کئی کو ایسا ہو رہا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل پراگندہ ہو گئے ہیں موبائل سے، یوٹیوب سے اور گوگل سے اور فیس بک سے۔ پوری گندگی ہے صبح سے شام تک موبائل کی دل میں بھر جا رہی۔ اب جب گندگی بھری تو اس میں آپ اچھی چیز ڈالتے ہیں، جب ایک پیالی میں گندگی آپ اس میں دودھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے۔ اگر آپ کو پیالی میں دودھ ڈالنا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دودھ ڈالنا ہے تو پہلے آپ پیالی کو دھوتے، صاف کرتے، اس کے بعد ڈالتے رہے تو دودھ اچھا رہتا، خراب ہو جاتا۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑے آدمی آ رہے ہیں، کوئی وزیر آ رہے ہیں، کوئی منسٹر آ رہے ہیں، کوئی بڑے عالم آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، کوئی پرسنالٹی آ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ گھر میں کچرا پٹی سوپ گھڑ ڈال کے رکھتے یا کچھ ہے تو نکال دیتے؟ کیا کرتے آپ؟ ارے بھائی بہت بڑی پرسنالٹی آ رہی ہے ہمارے پاس کے سرپنچ آ رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارے پاس کے فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ گھر سے پہلے کچرا پٹی سوپ چیزیں نکال دیتے۔ کئی کو کوئی بڑی شخصیت گندگی میں آتی تو اللہ کا کلام جو اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کا ذکر جو اتنا اعلیٰ ہے نا، یہ کیسا اس دل میں آئیں گا جس دل میں ساری گندگی صبح سے شام تک بھر رہی ہے، آڈیو سننے میں لگے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھنے لگے ہوئے ہیں، میوزک سننے میں لگے ہوئے ہیں، گندی گندی فلمیں موبائل پہ دیکھ رہے ہیں صبح سے شام تک، بچے جاگ رہے ہیں، ماں باپ دے دیے ہیں موبائل ہاتھ میں۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، یاد رکھیے۔ اسکرین ٹائپ جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلا ہمارا نقصان جو ہے وہ میموری لاس ہے۔ کیا ہے وہ؟
میموری لاس یعنی حافظے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، یادداشت، یاد رکھنے کی جو قوت ہوتی ہے نا ہمارے دماغ میں، برین میں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسکرین ٹائپ چیزیں آپ جتنا یاد دیکھیں گے اتنا کیا کریں گے آپ بھولتے جائیں گے، اور آپ کی بینائی پہ بھی افیکٹ ہوگا، اس کا بینائی بھی آپ کی متاثر ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کو موبائل ہے، ٹیب ہے، پیڈ ہے، LED LCD ایوری تھنگ، جتنی اسکرین ٹائپ چیزیں ہیں، کیا کرنا ہے ہم کو کم سے کم یوز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کم سے کم یوز کرنا ہے، ضرورت کے حد تک کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا دل دماغ اچھا رہے گا، دل پاک رہے گا، قرآن کی تلاوت کرنا دل بولے گا، اللہ کا ذکر کرنا دل بولے گا، نماز پڑھنا دل بولے گا، ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا دل بولے گا، توبہ کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا دل بولے گا۔ ہمارا دل سخت ہو جا رہا، کیوں سخت ہو جا رہا؟ ہمارے دل میں نفاق بھی آ جا رہا، دل گندا ہو جا رہا۔ حدیث میں الغناء ينبت النفاق، گانا جو ہے نا، میوزک جو ہوتی ہے نا، میوزک کیا ہوتی ہے؟ دل میں انسان کے نفاق کو اگاتی ہے۔ نفاق کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ جس کے زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ اپن زبان سے تو بہت بولتے ہیں اللہ سے ہم کو محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابھی اگر کہیں آ گیا کوئی ایسا گستاخی کرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، تم کیا کرتے؟ جان دینے تیار ہے نا بھائی؟ زبان سے بول رہے ہیں جان دینے تیار ہے، لیکن دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اگر مانتے ہیں تو پھر بات پہ عمل کرو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولے وہ کرو، جو نہیں بولے وہ مت کرو، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے ہم کو محبت کرنا ہے۔ اور ایک بات خواتین کے لیے جو بڑی اہم ہے، جو ہے حیا، پاک دامنی اور پردے کی حفاظت، سب سے اہم چیز ہے۔ ایک عورت کی حیا، ایک عورت کا زیور کیا ہے؟ حیا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا بہترین زیور کیا ہے؟ یہ زیور نہیں ہے جو پہنتی خواتین، نکلیس ہے، آپ کے کیا کیا نام ہوتے ہیں، بہرحال چوڑیے ہیں، بالیے ہیں، سونے کی، ہیرے موتی جواہرات کے، یہ جو ہے نا کوئی زیور نہیں ہے۔ عورت کا اصل زیور ہے حیا۔ حدیث میں ہے المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراسر چھپانے کی چیز ہے۔ کیا ہے عورت؟ سراسر چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیاطین اس کو اپنی تیروں کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ عورت کی آواز کو بھی چھپانا ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو بھئی اب عورت کو کس سے پردہ کرنا چاہیے، کس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک دو چار موٹی باتیں۔ کن سے پردہ کرنا چاہیے آپ، کس سے نہیں؟ تو جس سے نہیں کرنا ہے وہ تو آسان ہے، پہلے سن لیے، جیسے اپنے باپ سے، اپنے سگے بھائی سے یا دوسرے شریک بھائی سے، ہے نا، ایسے ہی بیٹے سے، ہے نا، اور داماد بھی محرم ہے، اور ایسے ہی نواسا، پوترا، اور اسی طرح سگا بھانجا، سگا بھتیجا، یہ سب کیا ہے؟ عورت کے محرم ہے، جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کے سامنے عورت نکل سکتی، مگر ان کے سامنے بھی جو ہے نا اس بات کا خیال رکھنا ہے، عورتوں کو حجاب میں اچھے انداز میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرے بابا ہے، میرے بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، جیسا چاہے رہ رہے ہیں، بے حیائی کے ماحول میں، دوپٹہ نہیں اوڑھنے، نہیں صحیح اوڑھتے نہیں، ویسے پھر یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے جس کے سامنے عورت کو نہیں نکلنا ہے وہ کون ہے؟ دیور ہے، نندوئی ہے، جیٹھ ہے نا، بہنوئی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں کہا گیا دیور بھاوچ کی موت ہے، الحم الموت۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹی وی کے سیریلوں سے، پکچروں سے یہ بات آ گئی، مسلمان گھرانوں میں ہندوؤں کے ساتھ ماحول میں رہنے سے، رچنے بچنے سے کیا گیا؟ ہندوؤں کے پاس ایک عقیدہ یہ ہے کہ بھئی کیا بولتے ہیں ان لوگ دیور کو؟ کیا بولتے ہیں بھاوچ کو؟ بولتے ہیں تمہاری ماں داخل ہے۔ کیا بولتے ہیں بھاوچ کو؟ ماں داخل ہے۔ دیور کو بولتے ہیں جاؤ تمہاری بھابھی کے پیٹ پہ منڈی ڈالو۔ نبی تو بول رہے ہیں دیور بھاوچ کی موت ہے، تم لوگ کیا کریں؟ موت کے پیٹ میں منڈی ڈلا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ موت کے پیٹ میں منڈی ڈلا رہے ہیں۔ تو کیسے واقعات ہوتے ہیں سنیے، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ پھر بچے یہاں چھوٹے بیچے ہوئے ہیں، چونکہ خواتین بھی ہیں، اور اس لیے سنا رہا ہوں میں، حیا ہر حال میں کرنا ہے، گوشے پردے کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ سعودی میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک عورت امید سے تھی، بڑے لوگ سمجھ جائیں گے، بچے نہ سمجھے اس لیے بول رہا ہوں، سمجھ جائیے، امید سے تھی، سمجھ گئے آپ؟ تو جس کو اردو میں حاملہ کہتے ہیں، تو اور راستے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ باہر ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو ہاتھ بتائے، گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو گاڑی روک دیتے لفٹ دینے کے لیے۔ اب عورت امید سے تھی، دواخانے کو جا رہی ہے ڈیلیوری کے لیے، ہاتھ بتائی، ایک گاڑی والے کو ہاتھ بتائی، روکو بولی گاڑی، روک دیا وہ بیچارہ، بولی ودعنی مستشفی، ودعنی مستشفی، ودعنی مستشفی، مطلب مجھے ہاسپٹل پہنچا دو، میں دیکھو ایسی حالت میں۔ وہ بیچارہ ہمدردی کرا،
گاڑی میں بٹھایا ہاسپٹل کو لے کے گیا. کیا کیا گاڑی میں بٹھا کے ہاسپٹل کو لے گیا. لے جاتے فوراً اندر سے آئے, دیکھے اس کی حالت کیسی ہے, فوری ڈیلیوری کرنا ہے. تو ایک دو ڈاکٹر آ کے عورت کو لے گئے. بقیہ ڈاکٹر بولے سگنیچر لینا ہے, تمہارے ہسبینڈ کا ہے, بولو فوری. بولتا ہوں اشارہ کر دیو گاڑی والے کی طرف, یہ ہے دیکھو میرے ہسبینڈ. بول کے بولے چلیے جلدی آئیے سگنیچر کریے. انہوں نے بولا میں کیا ہے, میں تو لفٹ جاؤں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ارے انہوں بولے آپ ہی چھ کہتے ہیں باپ یہ ہونے والے بچے کے. اور بیچارہ بولتا میں نہیں ہوں بھائی, میرے 6 بچے گھر میں, چل کے دیکھو میری بیوی ہے, بچے ہے. انہوں بولتے ہو سب بات کی بات ہے, دیکھیں گے پہلے سگنیچر کر دو. یہ لو کیا ہو گیا دیکھ رہے ہیں آپ. اب وہ مجبوراً پکڑ کے اس کو کرا لیا سگنیچر. اب اس کے بعد انہیں بولتا کہ میں بچوں کا باپ کچھ نہیں. ان لوگ بولتے ہیں کیا کریں گے, چلو ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے. کرے تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا بولتے ہیں, آپ باپ بن ہی نہیں سکتے, آپ جھوٹ کہتا بول رہے ہیں, آپ کے 6 بچے ہیں گھر میں. چلو بھائی میرے ساتھ چل کے دیکھو. ان لوگ پوچھتے ہیں بعد میں چل کے دیکھتے, پہلے یہ بولو آپ کے گھر میں اور کوئی رہتے کیا آپ کے ساتھ. تو انہیں بولتا ہاں رہتے. کون رہتے, میرا سگا بھائی ہے. جب اس کا ٹیسٹ کرے تو معلوم کہ پورے 6 بچے وہ اس سے پیدا. تو حدیث میں نبی تو یہ بول رہے ہیں کہ دیور بھاوج کی موت ہے, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, موت کے منہ میں منڈی ڈالتے ہیں. جو عقیدہ ہمارے پاس غیروں سے آیا ہے وہ عقیدہ ہم اپنا رہے ہیں. تو اسی لیے آدمی کو ہر حال میں, خود آدمی کو بھی اپنی بھاوج سے پردہ کرنا چاہیے, ایسے بہن مئی کو بھی سالی سے پردہ کرنا چاہیے. بہن مئی کا بھی وہی حکم ہے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, بیوی کو چھوڑ کے سالی کو لے کے چلے گئے, کتنی گناہ کی بات ہے. تو اسی لیے پردے کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے. اور حیا, حدیث میں الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا ایک پارٹ ہے, ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. حدیث میں کہا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. بے شرم میں دیکھیں جو لوگ شرماتے نہیں, بے حیائی کی حالت میں پھرتے رہتے, سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھنے نہیں, اس کو فخر سمجھتے. ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ, نئی تہذیب ہے یہ. یورپ دیکھو, امریکہ دیکھو, گلف دیکھو, بہت سے لوگ ہیں دیکھو آپ دوپٹہ نہیں اوڑھتے, ہم کہیں کو اوڑھنا, کتنی گناہ کی بات ہے. تو محترم خواتین, عزیز دوستو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان عورت کو جو ہے پردے کا اہتمام کرنا ہے, اور ایسے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور خاص طور سے 1-2 باتیں اور میں کہہ دوں, چونکہ یہاں خواتین زیادہ ہیں. حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جس میں عورتیں کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی. عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. صحابہ کو تعجب ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ عورت کپڑے پہنی ہوئی ہے, یا پھر آپ فرمائیں کہ ننگی ہوں گی وہ, کیسے, مطلب کیا شکل ہے یہ, کیسے ہو سکتا. بہت تعجب کرے. تو فرمایا کہ دیکھو, یا تو وہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گی جن سے ان کی باڈی کے پارٹس جس کی وجہ سے نظر آنے لگیں گے, یا پھر اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ جس کی وجہ سے ان کا بدن اندر سے نظر آنے لگے گا. تو ایسی عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کاسیات عاریات مائلات ممیلات, یہ عورتیں مائل بھی ہوں گی مردوں کی طرف, اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی. یہ سب جہنمی ہوں گی, یہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. جو ٹائٹ کپڑے, ہم لوگ فخر سمجھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چٹے کاروں کے کپڑے بولتے ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے چٹے کاروں کے کپڑے پہنا رہے, پورا یہاں کاندھے سے مونڈے سے اسی نہیں رہے تھے بچیوں کو. چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں کہ مونڈے سے اسی نہیں ہے. یہ دور تو ایسا ہے کہ پیدا ہوئی سو بچی کو بھی گوشہ پردہ کرایا جائے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, اور بچیاں جو ہیں 9-10 سال کی, 11-12 سال کی ہو گئی, قریب 15 سال تک بھی بچیوں کو ایسی بغیر اوڑھنے کے پھراتے. بولتے ارے بھی اس کو کچھ خواہش نہیں, کچھ آئے نہیں, کوئی سی بات بڑیش نہیں ہوئی بچی ہماری, اب اس کی مریض کیا ہے. بہت بری بات ہے. یاد رکھیے, شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے, ہمارے مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, تو بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, چاہے اسے کچھ آؤ نہ ہو, کچھ ہو نہ ہو. 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے. 12 سال میں اس کی شادی کر دینے کا حکم ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس قانون ہے ایسا کہ ابھی کر نہیں سکتے, ابھی تو مسئلہ اور بڑا عمر کا. تو ایک بات میں یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی ہوا نہیں ہوا کچھ, یہ نہیں سمجھنا ہے. ان کو تو ہر حال میں, بلکہ یہ دور تو ایسا بولو نا, 2-4 سال 5 سال کی عمر سے ہی گوشہ پردہ کرانا ہے چھوٹے بچیوں کو بھی. ورنہ دیکھ لیجیے آپ حالات جو ہم کو معلوم ہو رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے ذریعے, یا سوشل میڈیا کے ذریعے, یا الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے, بہت کم معلوم ہو رہے ہیں.
100 میں 2-4 واقعات ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں، بے پردگی کا کیا انجام ہو جاتا، بے پردگی کا کیا انجام ہوتا، اور بے حیائی کا کیا انجام ہو رہا، کیسے گناہ ہو رہے ہیں، کیسا بھگت رہے ہیں، ماں باپ بعد میں روتے بیٹھے ہیں، زندگی تباہ ہو جا رہی، برباد ہو جا رہی، سب کیوں ہو رہا؟ بے پردگی کی وجہ سے ہو رہا۔ تو شریعت کیا کرتی ہے، پہلے کسی معاملے میں سبب پہ پابندی لگاتی ہے۔ بے حیائی ایک گناہ کا سبب ہے ہی نہیں ہے۔ اب کوئی بے پردہ نکلیں گے، اب ایک عورت جو ہے اپنے چہرے کو پورا چھپا لی، ٹھیک ہے، ایک آدمی اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک عورت پورا جسم چھپا لی، خالی چہرہ دکھا رہے، تو کیا ہوتا؟ اس سے آدمی کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ تو چہرہ اصل ہے۔ ہمارے پاس کے عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے چہرے کا، حدیث میں ہے ہی نہیں، نبی کے زمانے میں بولتے تھے بھی جو ہے عورتیں جو ہے اس طرح رہتی تھیں، غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اس زمانے میں بھی عورتیں اپنے چہرے کو چھپاتی تھی۔ تو قرآن میں جو ورڈ یوز ہوا ہے جلباب کا لفظ آیا ہے، جلباب کا لفظ ہے۔ جلباب کہتے ہیں اسے کپڑے کو جو سر کے اوپر سے ڈالا جائے تو چہرہ بھی اس سے ڈھک جاتا ہے، چہرہ بھی اس سے ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ہوتے تھے اس زمانے میں، چہرے کو ڈھکنے کی شکلیں ایسی ہوتی تھی جیسے آج کل برقع ہے، اس زمانے میں وہ انداز تھا۔ تو بہرحال مختصراً یاد رکھیں کہ ہر حال میں جو ہے نا پردے کا اہتمام کرنا ہے، اور جتنی باتیں گناہ کی ہے جو ہم کو معلوم ہے اس سے بچنا ہے، اور جتنی باتیں اچھی ہیں اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے، جو باتیں اچھی معلوم ہوئی اس کو آپس میں شیئر کرنا ہے۔ اور ایک بات اس پہ یاد آ گئی، سنا دوں، شیئر کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں، اکثر آج کل واٹس ایپ پہ بہت سی باتیں آتی ہیں، فیس بک پہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، بلکہ حوالہ لکھا ہوا رہتا، پروف رہتا وہاں پہ، ریفرنس رہتا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے اچھی طریقے سے جلدی فارورڈ کر دیتے، اور بھی بہت سی باتیں ایسے آ رہے ہیں جس پہ حدیث کا ریفرنس آ رہا، لیکن وہ دیکھے تو آپ ریسرچ کریں تو حدیث کے بکوں میں بات ہے ہی نہیں، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے۔ پھر کیا کرنا، اپنا تعلق کسی عالم سے رکھنا، اچھے ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے قابل یونیورسٹی سے جس کے بعد ڈگری ہے، کسی اچھے بڑے اللہ والے سے تعلق رکھنا۔ جو اس طرح کی چیزیں آتے رہتے ہیں ان سے پوچھنا، بھئی میرے پاس یہ آیت آئی، یہ حدیث آئی، یہ قصہ آیا، واقعہ صحیح آیا، غلط ہے، اپن پوچھ رہے ہیں نہیں، فوری فارورڈ کر دے رہے ہیں، اور اس کو بہت قابلیت سمجھ رہے ہیں، ارے میرے پاس کیا بات آئی صاحب، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمیں بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب بھئی ہمارے پاس بہت سے ریلیجنس کے لوگ ہیں، اب مسلمانوں میں کئی فرقے ہو گئے ہیں نا بھئی، ہر جنا کیا کرا، اپنی اپنی تھنکنگ کے مطابق جیسی اس کی سوچ ہے سب ڈال دے رہے ہیں۔ اب جیسے شیعہ لوگ ہیں، ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں علی نے فرمایا، علی نے کیا کیا کی، وہ حالانکہ علی فرمائے تو 1-2 چیزیں ہوں گی، بقیہ ساری چیزیں غیر ثبوت کے، بغیر کسی اس کے ڈال دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ، مثال دے رہا ہوں میں، شیعہ لوگوں کی بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ جا رہی ہیں، شیئر ہو رہی ہیں، ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم اس پہ یقین کر لینا، ایسا فرمایا، ایسا ہوا، بھئی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، جو باتیں اس طرح کی آ رہی ہیں اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کسی سے، شیئر کرنے میں جلدی نہیں کرنا۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور خاص طور سے آج کل کے زمانے میڈیا کی جو ایسی باتیں، غلط افواہیں اڑ رہی ہیں، یا ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، ایسی باتیں تو ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق قانون بہت سخت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ حدیث میں ہے صحت فرصت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ وقت نکال کے آئے، اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، اس فرصت کا آپ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں آج آپ سن رہے ہیں۔ تو ہم یہ طے کر لینا کہ بھئی گزشتہ سال بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان سنے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں ہم کو بہت سی سنتیں معلوم ہوئی تھی۔ تو لاسٹ ہم اپنی زندگی میں اتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، کتنی، مثلا کسی کی زندگی میں 25 سنتیں ہیں، کسی کی زندگی میں 20 ہے، کسی کی زندگی میں 50 ہے۔ جو صبح سے شام تک کی ہماری زندگی ہے نا، صبح سے شام تک کی ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، ہماری جو روٹین ہے، اس میں کتنی ایسی سنتیں بتائیے ہم جس پہ عمل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم سوتے وقت کیا سیدھی کروٹ سوتے؟ ہم جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو کیا ہمیشہ اہتمام سے ہم پہلے بایاں پیر داخل کرتے، پھر نکلتے وقت پہلے دایاں نکالتے، پہلے لیفٹ ڈالنا ہے پھر رائٹ نکالنا ہے نکلتے، تو ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، سنت ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو پہلے دائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے، مسجد میں خاص طور سے داخل ہونا، دائیں پیر سے داخل ہونا، بائیں پیر سے نکلنا ہے نا۔ اور اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے نا، اور اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے۔ اب یہ کہ بہت سی ایسی سنتیں ہیں، تو ہم کتنی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہر ہم غور کرنا۔ ہر سال
جب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تو ہماری زندگی میں اور کتنی نئی سنتیں ایڈ ہو رہی ہیں، یہ ہم اس کا جائزہ لینا ہے نا۔ ہر سال ہم سن رہے ہیں سیرت النبی کے بیانات سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا، جیسے ہونا چاہیے اضافہ نہیں ہو رہا۔ ویسی ہماری روٹین چل رہی ہے، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال دے رہے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، آج کی تاریخ سے، اس سال سے آپ لوگ یہ طے کر لیجئے کہ ہم جتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اس کو گن لیجئے۔ نیکسٹ ایئر آپ کو اور 5، 10، 15، 20 جتنی سنتیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر کے پھر اس سے عمل کرنا شروع کیجئے۔ ہر سال آپ کیا کیجئے، اپنی سنتوں میں اضافہ کیجئے، ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، ورنہ پھر ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم بیانات سننے پھر جانے کے بعد جیسے کہ ویسے ہو جا رہے ہیں، پہلے جیسے تھے ویسی ہو جا رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا، ہماری لائف میں کوئی چینجز ہی نہیں آ رہے۔ تو اس کی ایک مثال سناؤں میں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگ جب سفر کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، آج کے جیسے گاڑیاں تھے کیا، کار، بس، پلین، کچھ بھی نہیں تھا، ٹرین، آج سے 500 سال، 1000 سال پہلے کیسے حالات تھے، لوگ اپنے ساتھ اونٹوں پہ جاتے تھے، اونٹوں کو لے جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے، ہے نا، اپنے ساتھ گدھوں کو سامان رکھے گدھوں پہ لے جاتے تھے، ہے نا، گدھوں پہ۔ تو ایک اللہ والے تھے، بہت پرانی بات ہے، کئی 100 سال پہلے، ان ایک آدمی تھے، حج کو گئے انہوں، ٹھیک ہے، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ حج کو گئے انہوں۔ اب انہوں ساتھ میں کیا کرے، ایک گدھا بھی لے لیے، کئی کو گدھے پہ سامان رکھے۔ اب سامان رکھ کے کیا ہوا، اب گدھے پہ سامان رکھ لیے، اب جہاں جا رہے ہیں وہاں گدھے کو لے جا رہے ہیں۔ اب انہوں مینا بھی گئے تو مینا میں ساتھ گدھے کو لگے، کئی کو بولتے سامان ہے بھائی لے جانا پڑتا ہے نا، اپن جیسا آپ کار ہے سمجھے، کار میں جائیں تو کار ہر جگہ لے جائیں گے نا، مینا، مزدلفہ، عرفات، ایوری پلیس، ہے نا بھائی۔ تو اب انہوں کیا کرے، جب حج کے لیے گئے تو گدھے پہ سامان رکھ کے لے گئے، مینا گئے تو وہاں بھی گدھے کو لے گئے، مزدلفہ گئے تو وہاں بھی لے گئے، جمرات گئے وہاں بھی لے گئے، عرفات گئے وہاں بھی لے گئے، ہر جگہ گدھا ان کے ساتھ ساتھ تھا، کہیں ان سے الگ نہیں رہا۔ جب انہوں حج کر لے کے آئے تو لوگ ان کو تو حاضر حج کے لیے نا، انہوں اللہ علیہ حاجی ہو گئے، تو لوگ ان کو کیا کرے، حاجی صاحب بولنے لگے، ان کو کیا کرنے، لوگ کیا کرنے لگے، حاجی صاحب بولنے لگے، لیکن گدھے کو کوئی بھی حاجی صاحب نہیں بولے۔ کئی کو گدھا جانے سے پہلے بھی گدھا تھا، آنے کے بعد بھی گدھا ہے، تو گدھا گدھا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کرنا ہے کہ جب ہم کہیں بیانات میں جاتے ہیں تو جب ہم کوئی اچھی باتیں سن کے آئے، جیسے بھائی مثال کے طور پہ یہ چیزیں حرام میں نہیں کھانا چاہیے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا، یہ چیزیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہماری پریکٹیکل لائف میں چینجز آ جانا، ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ جانا، سمجھ رہے بات آپ حضرات۔ تو ہم کو کیا کریں گے انشاءاللہ، آج کے اس بیان میں جو باتیں ہم کو اچھی لگی، مثال کے طور پہ چاہے کچھ ہو جائے نماز کا اہتمام کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ ایسے ہی خواتین کو کیا کرنا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو گوشے پردے کا اہتمام کرنا ہے، یہ طے کر کے اٹھیں۔ آج کے بعد ہم جب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو ہمارے اندر ایسے چینجز آ جانا، لوگ بولنا تم کو کیا ہو گیا، کس نے جادو کر دیا تم کو، کیا ہو گیا، تم چینج ہو گئے، پہلے تم نکلتے تھے اب نہیں نکل رہے، بات نہیں کریں، خلیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، عمرے بھائیوں سے کیوں نہیں نکل رہے بھائی، کیا وجہ ہے؟ تو بول دینا کہ آج ہم بیان میں سن کے آئے کہ ایک مولانا یہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی پردہ ہر حال میں کرنا ہے اور دیور بھاوج کی موت ہے، اسی لیے ہم موت کے سامنے نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا ہے نا۔ تو اگر ہم یہ باتیں سن کے جا رہے ہیں سنجیدگی سے، اس پہ عمل کریں گے تو ہماری لائف میں پریکٹیکل چینجز آئیں گے، تو یہ اچھی بات ہوگی۔ ورنہ ہم جانے کے بعد پھر وہی پرانی زندگی شروع ہو گئی، پھر وہی صبح ہو رہی، شام ہو رہی، عمری ہو ہی تمام ہو رہی، وہی روٹین چل رہی، سب کے سامنے بے پردگی سے نکل رہے ہیں، اوڑھنی نہیں ہے ویسے پھر رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، ہال میں جا رہے ہیں، کس سے ہی بات کر لے رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا، وہی ہم گدھے کی طرح گدھے رہ گئے، سن کے آنے کے بعد ہم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیے۔ تو آج اٹھنے سے پہلے ہم لوگ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے دعا ہونے کے بعد یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ جتنی باتیں ہم کو کہی گئی ہیں 1 گھنٹے میں، اس میں سے جو باتیں ہمارے دل کو لگی ہیں اور جو باتیں ضروری ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر عمل کریں گے، اور ہماری لائف میں آج کی تاریخ سے چینجز آ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پابندی سے پڑھیں گے، بے پردہ ہوتے تھے، لوگوں کے سامنے نکلتے تھے، تو آج کے بعد
نہیں نکلیں گے، یہ انشاءاللہ اگر ہم طے کریں گے تو اس طرح کا ہمارا آنا ہر مہینہ بیان سننا فائدہ مند ہوگا، اس کا ہم کو صحیح فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم پھر جا رہے ہیں ویسے ہو جا رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہوگا۔ تو گدھے کی مثال اکثر میں اس لیے دیتا ہوں، بعض مرتبہ انسان جو ہے نا مثال کے ذریعے سے بات جلدی سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ بچے چونکہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں میں۔ ایک دن دو دوست جو ہے جنگل کو گئے، تو جا کے دیکھے تو کیا ہے، جنگل کے سارے جانور ہنس رہے ہیں، گدھے خاموش ہیں۔ جنگل کے سارے جانور ہنس رہے ہیں کھلکھلا کے، گدھے خاموش ہے، گدھے خاموش ہے۔ پھر دوسرے دن جاتے ہیں ان دونوں، جب گئے تو کیا ہے، پورے جنگل کے جانور خاموش اور گدھے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں آئیں، یہ عجیب بات ہے، کل آئے تو سب جانور ہنس رہے تھے، گدھے خاموش تھے، آ جائے تو سب خاموش ہے، گدھے ہنس رہے ہیں، کیا کریں گے؟ انہوں بولتے ہیں کسی سے پوچھیں گے بھائی، چلو کس سے پوچھیں گے؟ گدھے سے۔ اور کس سے پوچھیں گے؟ بندر سے پوچھیں گے۔ بندر انسان نما شکل لینا، چلو انہیں بات کرتا، ہو سکتا ہے بول دیں گے، انہیں بات کریں گا۔ بندر کن جاتے، جا کے پوچھتے بھئی یہ کیا بات ہے، ہم کل آئے تو سب جو ہے نا جنگل کے جانور ہنس رہے تھے، گدھے خاموش تھے، اور آج آئے تو انہوں سب خاموش اور گدھے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ تو بندر بولتا آپ کو نہیں معلوم صاحب؟ نہیں معلوم؟ کیا ہوا؟ کل میں ایک قصہ بولا تھا، ایک قصہ سنایا تھا، تو جنگل کے سب جانور کلچ سمجھ کے ہنس لیے، گدھوں کو اب سمجھ میں آ رہا، یہ گدھوں کو اب سمجھ میں آ رہا۔ تو بہرحال یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ انسان مثال کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھتا ہے۔ آپ لوگ زندگی بھر اپنے دوستوں کو کچھ بھی بول کے ہنسائیں گے، اور اگر وہ اسی وقت ہنس لیے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی سمجھ گئے ہیں، ورنہ اگر وہ بعد میں ہنسیں گے تو پھر آپ ان کو یہ بولیں گے کہ تم۔ تو بہرحال ایسی ایک مثال اور دی جاتی ہے، ہم چھوٹے نے ایک کتاب میں پڑھے تھے، گدھے کا قصہ سنا رہا ہوں تاکہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے اسی لیے دیکھ کر، کہ ایک گدھا اور گھوڑا جاتے رہتے، تو گدھے کے پیٹھ پر روئی کا تھیلا رہتا اور گھوڑے کی پیٹھ پر نمک کا تھیلا رہتا۔ اب گدھا جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کو خوش ہوتا، گھوڑے کو بولتا وہ ہو تمہارے اوپر کیا وزن ہے؟ بھائی میرے اوپر تو ہلکا سا وزن ہے بہت، تم تو بہت مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو۔ گدھا بولتا، اب دیکھتا انہیں بولتا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کا اب آ رہی نا آگے ندی بتاتا ہوں، میری مشکل کیا ہوں گی، تمہاری مشکل کیا ہوں گی۔ انہیں پھر اچکتا ہی رہتا، انہیں بولتا او تمہارا تو وزن ہی ہوتا بھائی، ہلکا ہلکا ہی ہوتا، تم کچھ نہیں کر سکتے، میرا دیکھو کیسا ہلکا ہے، میں اس کو اور ہلکا بھی کر سکتا ہوں۔ تو گدھا بولتا چلو آگے چلے دیکھتے ہیں۔ اب آگے جب ندی آتی ہے تو گھوڑا کیا کرتا، اس کے پیٹھ پہ نمک کا تھیلا تھا، ڈبکیاں لگاتا، پانی میں خوب لگا کے نمک گھولا لیتا۔ اب گدھا دیکھ کے پریشان، اس کا تو پورا وزن ہی چھلکا ہو گیا۔ اب انہوں نے بولتا اچھا تم کو اتنی دیر لگی نا، اتنا نمک گھلانے اتنی دیر لگی، چلو ٹھیک ہے تم کامیاب، تو میرا تو پہلے سے ہی ہلکا ہے، تمہارا وزن تھا اتنی دیر لگی، میرا تو پہلے کا، میں تو 1 سیکنڈ میں اور ہلکا کریں، جیسے انہیں ڈبک لاتا اور وزن ہو جاتا، کیا ہو جاتا، اور ویٹ دائیں بات روئی بک گئی۔ تو اسی لیے مثال دیتے ہیں تاکہ بات کو ہم سمجھیں۔ بہرحال تو قرآن کہتا ہے لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے، تو انسان مثال سے بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے بعض مثالیں بھی پیش کی۔ تو محترم بزرگوں اور محترم خواتین، وقت تقریباً ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ 2-3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو باتیں بہت سی کہہ گئی ہیں۔ بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو، جامع ہو۔ باتیں تو بہت سی ہیں اور آپ بھول جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ بات مختصر ہو، جامع ہو، اس پہ عمل کیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس کا ہم کو صحیح فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں گے ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو سب سے پہلی بات جو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسے ہماری خواتین کو گوشے پردے کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنی باتیں ہم سنے ہیں ان سب باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، دنیا آخرت دونوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک عظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک آخر الخلق کلہم
یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ مکمل شفا عطا فرما، جلدی شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیشہ رہنے والی شفا عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر دیجئے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ عافیت کے معاملے فرما، خیر کے معاملے فرما، آسانی کے معاملے فرما، اے اللہ ہم سب کے مال میں، اہل میں، جان میں، عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے مال میں، اہل میں، عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہماری موجودہ آئندہ نسلوں کے، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کا، اے اللہ وقت پر اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ایسے ہی اے اللہ ہماری خواتین کو اللہ پردے کے اہتمام کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے کلام پاک کو صحیح پڑھنے، سیکھنے، اے اللہ اسے سمجھنے، اے اللہ اسے سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، اے اللہ اس کے پیغام کو سارے عالم تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی ادا نصیب فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کے درمیان آپس میں محبت پیدا فرما، اے اللہ آپسی رنجشوں و اختلافات کو دور فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ شریروں کے شر سے حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے، حاسد و منافقوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ امن و عافیت سلامتی نصیب فرما، امن و عافیت سلامتی نصیب فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، اے اللہ آپ جانتے ہیں جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، اے اللہ ان سب کی کیا حاجات ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ جو جائز حاجات ہیں سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی کیا جائز حاجات ہیں آپ جانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی ادا نصیب فرما، اے اللہ ہم یہ جو بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے میں بھی اے اللہ آپ اپنی ادا نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنی ادا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں کنورٹ کرنا جنت عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کی تنگیوں کو، سختیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیجیے، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت اور حسن خاتمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.